ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محفل، حاضرین اکرام و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی لائیو ٹرانسمیشن مزاب رحمت میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے ناظرین کے بھی علم میں ہے، ہمارے یہاں پہ موجود حاضرین بھی یہ بات جانتے ہیں، مسرور کیفی نعت اکیڈمی صرف نعت خوانی یا نعت گوئی کے حوالے سے مختلف جہتوں میں کام کرتی آ رہی ہے، اور صرف نعت خوانی ہی ہمارا فوکس کبھی بھی نہیں رہا۔ ہم نے ہمیشہ نعت گوئی سے متعلق اپنے اکابرین اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں نعت کی خدمت کی ہے، ان کی تذکرے اور ان کی یاد اور ان کی پذیرائی کے حوالے سے ہم مختلف نشستیں کرتے آئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اس سلسلے کو آئندہ بھی اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ ادارہ نعت نیوز اور مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے اشتراک سے کئی پروگرام، کئی نعتیہ مذاکرے اور الحمدللہ نعت کانفرنسز کا ماضی میں انعقاد ہوتا رہا ہے، جس کو ہمارے ناظرین دیکھتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری ساری ہے۔ آج کی یہ نشست ایک خاص علمی ادبی نشست ہے، جس کا عنوان ہے اردو نعتیہ ادب میں تذکرہ نگاری کی روایت اور کراچی کے نعتیہ ادب کے تذکرہ نگار۔ حضرات گرامی، تذکرہ نگاری خود ایک بہت بڑا فن بھی ہے، ایک علم بھی ہے۔ ہم اس کی اہمیت اور افادیت پہ بھی بات کریں گے، اور کیوں خاص طور پر تذکرہ نگاری کو ادب میں فوکس کیا گیا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تذکرہ نگاری اردو ادب کے اندر، تذکرہ نگاری کی روایات کو اگر ہم دیکھیں تو میر تقی میر کی نکات الشعراء، اور پھر ہم میر تقی میر کی نکات الشعراء سے جو یہ سلسلہ ہمیں ملتا ہے، آب حیات محمد حسین آزاد صاحب کی کتاب، یہ ساری کتابیں جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اردو ادب میں تذکرہ نگاری کے حوالے سے ایک اولین نشر ہے، لیکن یہ کتابیں فارسی میں تھیں۔ بعد کے آنے والے اسکالرز نے اردو نعت گو شعراء کا، اردو شعراء کا تذکرہ مرتب کیا۔ اس میں کئی بڑے نام موجود ہیں، جس میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب وغیرہ اور دیگر احباب کہ جنہوں نے مختلف شعراء کی تذکرہ نگاری کے حوالے سے بھی کام کیا۔ حضرات گرامی، نعتیہ ادب ہمارا چونکہ ہمیشہ سے فوکس رہا ہے، نعتیہ ادب میں تذکرہ نگاری کی روایت کی ابتدا کیا ہے، اور وہ کون سے ہمارے اکابرین جنہوں نے خاص طور پہ تذکرہ نگاری کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ کام کیا، ان کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ آج ہماری الحمدللہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا پینل موجود ہے کہ میں کہوں کہ بہت ہی علمی اور ادبی پینل ہمارے درمیان موجود ہے، اور خاص نعتیہ ادب کے حوالے سے میں کہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ میسر ہیں کہ جنہوں نے نعتیہ ادب پہ بڑا کام کیا ہے، جن سے ہمیں ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور ہمیشہ یہ تمام اسکالرز، یہ ہمارے اساتذہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ میری مراد ہمارے آج کے شرکاء محفل میں ہمارے آج کے اسکالر سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں، معروف ماہر تعلیم اور کراچی یونیورسٹی کے سابق صدر اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے جناب پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ سے کو آج کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے آج کے، میں یہ کہوں اگر کہ مہمان خصوصی تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے نعتیہ ادب پہ بہت کام کیا، اور ان کی کئی کتابیں منظر عام پر ہیں، جن میں سے کئی کتابوں کو الحمدللہ قومی سیرت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور انہوں نے، اگر میں بات کروں کہ کئی جہتوں میں کام کیا، جس میں
بچوں کا ادب بھی شامل ہے، جس میں کہانی نویسی بھی ہے، شاعر بھی ہیں، تذکرہ نگار بھی ہیں۔ کراچی کے تذکرہ نگاروں کا اگر ذکر کیا جائے اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر ان کے تذکرے کے کراچی کے تذکرہ نگاروں کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا۔ جتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے، خاص طور پہ کراچی کے اہل قلم حضرات کے حوالے سے، ان کی تذکرہ نگاری کے حوالے سے، کہ 16 جلدوں پہ آپ نے وہ کام مرتب کیا ہے، جس میں کراچی کے جتنے بھی اہل قلم تھے ان کا تذکرہ لکھنا، اور تذکرہ نگاری کی کن امور پہ کی جاتی ہے، اس کے لیے کتنا خون جگر استعمال ہوتا ہے، یقیناً یہ جو پڑھنے والے ہیں یہی جانتے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے ان سے۔ کئی کتابیں آپ کی نعت کے حوالے سے منزل عام پر ہیں۔ آپ کی شعری مجموعوں میں پاؤں میں گرداب، یہ آپ کا شعری مجموعہ تھا جو کہ ستمبر 2008 میں آیا۔ بساط عشق سے کار سخن تک، یہ شعری مجموعہ فروری 2012 میں منظر عام میں آیا۔ پھر تم میری منزل نہیں، یہ کہانیاں تھی جو کہ جنوری 2010 میں منظر عام پہ آئی۔ پھر آپ کی مذہبی شاعری کے حوالے سے، جس میں نعتیہ اور حمدیہ شاعری شامل ہے، اس حوالے سے آپ کی کتاب اللہ کی سنت، یہ آپ کا نعتیہ مجموعہ تھا، جس کی پہلی اشاعت جنوری 2009 میں ہوئی اور دوسری اشاعت مئی 2011 میں ہوئی۔ اور یہ اللہ کی سنت، یہ جو آپ کی کتاب تھی، اس کو قومی سیرت ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی دوسری کتاب، جو آپ کا دوسرا نعتیہ مجموعہ تھا، وہ ہے روح ایمان، جو کہ جنوری 2011 میں منظر عام پر آیا۔ اسی طرح آپ کا تیسرا مجموعہ ہم کمال سخن، وہ اگست 2011 پہ منظر عام پر آیا۔ یہ آپ کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے آپ کی کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی کتاب آپ کی انہی مشعروں سے دیے جلے، یہ منظوم احادیث تھیں، جو کہ جنوری 2013 میں منظر عام پر آئی۔ تو اس طرح آپ کی ماشاءاللہ کتابوں کی طویل فہرست ہے۔ بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں، آپ کا ایک نعتیہ مجموعہ اور بھی ہے جو ہے کہ آپ اسرار ازل، یہ نعتیہ مجموعہ جنوری 2021 میں منظر عام پر آیا۔ اور سلطان جہاں، اور یہ نعتیہ مجموعہ اکتوبر 2021 میں منظر عام پر آیا۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا کام موجود ہے۔ میری مراد، یہ تمام حوالہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جس نے اپنے خون جگر سے، میں کہوں کہ ان کتابوں کو تالیف کیا، اور یقین جانیے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کبھی بھی کسی دنیاوی حوالے سے اگر میں بات کروں تو کسی بھی ستائش کی نہ کبھی متمنی رہے، نہ کبھی اس کے لیے، جیسے ہم دیکھتے ہیں دیگر لوگوں کو کوششیں کرتے ہیں، تو نہ ہم نے ان کو کبھی اس طرح کی کسی کاوش میں پایا۔ انہوں نے صرف اپنا فوکس اپنے کام پہ رکھا، اللہ اس کے حبیب کے ذکر پہ رکھا۔ انتہائی مخلص انسان جن کو ہم نے دیکھا، اور ہمارے یہ بھی خوش قسمتی کہ ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے علاقے سے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے جناب بالکل شاہ فیصل کالونی کی پہچان ہے۔ میری مراد سید منظر عارفی صاحب سے، جو کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ منظر عارفی صاحب کا میں نے آپ کو کتابوں کا حوالہ دیا، ان کا آپ کو میرے سامنے ایک شخصیت آپ کو پیش کی، اور یقین جانیے کہ نعت کا جتنا ادبی حلقہ ہے اور جتنا ہمارا کراچی کا ادبی حلقہ ہے، وہ منظر عارفی صاحب سے بخوبی واقف ہے۔ نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کے کام اور ان کی تمام کاوشوں سے کو ایڈمٹ بھی کرتا ہے، اس کا ایڈمائر بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان، جن کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے علمی سرپرست بھی ہیں، اور ان کی موجودگی ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ معروف عالم دین ہے، مذہبی اسکالر ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ عالم دین اور مذہبی اسکالر ہونے کے ساتھ نعتیہ ادب پر ان کی ایک بڑی گہری نظر ہے۔ ان کا بڑا ایک نعت کا اپنا ذوق ہے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بھی بہت افادے کا باعث بنتا ہے۔ میری مراد علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ سے، وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حصول کیفی نعت اکیڈمی کے روح رواں، اور یقیناً ان تمام کاوشوں میں جن کا سب سے بنیادی کردار ہے
وہ ہے میرے استاد محترم جناب محمد ابرار حسین صاحب. یقیناً یہ ایک ہمارا مختصر سا آج کا پینل ہے، لیکن آج کا موضوع بہت بڑا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں. اس سے پہلے ابرار بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. اور آج کی نشست کی سب سے خاص بات جو وہ ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آج کی نشست کی سرپرستی اور صدارت پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہ سراج الحق کاظمی دامت برکاتہ عالیہ فرما رہے ہیں، جو کہ مسروق فینات اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں. اور شاہ صاحب کی موجودگی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے. اور یقیناً جب شاہ صاحب موجود ہوتے ہیں تو محفل اور پورے پروگرام کی کیفیت ایک الگ ہی ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی محترم جناب شمشاد بیگ صاحب بھی آج کی نشست کا حصہ ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے ایک ننھے ساتھی دوست ہمارے منظر عارفی صاحب کے صاحبزادے محمد حنبل رضا سید ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ماشاءاللہ یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنے والد کے ساتھ اس نشست میں یہاں موجود ہیں. اور میں یہ گمان کرتا ہوں انشاءاللہ مستقبل میں منظر بھائی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں ایک ایسا فرد میسر آئے گا کہ جو علمی قد جس کا اپنے والد کی طرح ہی بڑا ہوگا اور وہ ان کے کاموں کو آگے بڑھائے گا انشاءاللہ. میں درخواست کروں گا ابرار حسین صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول سے آج کی محفل کی ابتدا کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک شاہ صاحب نے توجہ دلائی، لیکن یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں. میری مراد ولی ابرار سے ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے جتنی بھی کاوش ہوتی ہے لائف چلانے کے حوالے سے، ساؤنڈ کا ہو، ویڈیو کا ہو معاملہ، لائٹنگ کا ہو، تو یہ سارے معاملات علی اور ولی ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ولی بھائی بھی یہاں موجود ہیں. تو میں درخواست گزار ہوں ابرار بھائی سے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کرنے کے ساتھ. السلام علیکم. میں بھی دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کا، پھر مختار مہمان ہمارے اساتذہ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شفیق صاحب اور انتہائی مشفق مہربان منظر عارفی صاحب جن کا ہمیشہ سے میں بہت ہی متقد بھی ہوں، معترف بھی ہوں، لیکن یہ محبتیں قلبوں میں دلوں میں قائم ہوتی ہیں. اور الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو نعت نیوز کی جانب سے بھی اور مسروق فینات اکیڈمی کی جانب سے. ایک نعت میں سے تو اور نعت میں نے بھی نکالی تھی، لیکن ایک نعت جو ہمیشہ آپ کی پیش نظر رہی منظر بھائی کی، وہی میں اسے چند اشعار شامل کر رہا ہوں. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم. جس رشک ہائے جنا کہیں وہ در رسول فرید ہے. جسے رشک ہائے جنا رسول فرید ہے. وہ مقام قابل فخر ہے، وہ دیار حاصل دید ہے. وہ مقام قابل فخر ہے، وہ دیار حاصل دید ہے. جو عطائے رب سے ہے معتبر، وہ ہے ذکر سرور بہاروں پر. جو عطائے رب سے ہے معتبر، وہ ہے ذکر سرور بہاروں
نجات ہے، یہ درے جنا کی کلید ہے، وہی میری سوچ کا دائرہ، وہی میری فکر کا منتہا، جو حبیب رب خلیل ہے، جو مسیح رب کی نوید ہے۔ خوبصورت شعر کہ جہاں سرنگوں ہے بلندیاں، جسے بوسہ دیتی ہے کہکشاں، ہے جبین سرور دو سرا، وہ نبی کا پائے سعید ہے جبین سرور دو سرا، وہ نبی کا پائے سعید ہے۔ شاید اب شعر دیکھیے، جو تخیلات سے ماورا، جسے چھو نہ پائے کوئی رسا، ہم اسی نبی کے ہیں امتی، جو ہر ایک گمان سے بعید ہے، اور چلو اس کے پاؤں کو بوسہ دے، چلو اس کی چل کے دعائیں لے، چلو اس کے پاؤں کو بوسہ دے، چلو اس کے چل کے دعائیں لے، جو اسیر زلف رسول ہے، جو نظر کا ان کی شہید ہے، جو اسیر زلف رسول ہے، جو نظر کا ان کے شہید ہے۔ خوبصورت مقطع لکھا نظر عافی صاحب نے کہ یہ جو کچھ ہے منظر خوش قلم، ہے کریم حق کا فقط قلم، یہ جو کچھ ہے منظر خوش قلم، ہے کریم حق کا فقط قلم، نہ تو طرز تیری حسین ہے، نہ خیال تیرا جدید ہے، نہ تو طرز تیری حسین ہے، نہ خیال تیرا جدید ہے، جسے رشک ہائے جنا کہیں، وہ در رسول
فرید ہے، وہ مقام قابل فخر ہے، وہ دیار حاصل دید ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب محمد علام حسین صاحب بہت ہی خوبصورت نظر آپ کے ساتھ کا لکھا ہوا پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہے تھے۔ حضرات گرامی ناظرین، ہم آج کے موضوع کی جانب چلتے ہیں، جسے میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا کہ آج سے مزاح رحمت کی زیر تمام جو یہ نشست منعقد کی گئی ہے، آج کی نشست کا عنوان ہے نعتیہ ادب میں تذکرہ نگاری کی روایت اور کراچی کے تذکرہ نگار۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ تذکرہ نگاری کی تاریخ کیا ہے، تذکرہ نگاری کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے۔ ہمارے درمیان جو تاریخ کے پروفیسر جناب ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب موجود ہیں، تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تاریخی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو تذکرہ نگاری کی ابتدا کب سے ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں رسول کائنات اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی علمی نشست کا انہوں نے اہتمام کیا، اور یہ رسول کائنات اکیڈمی کا ایک امتیاز ہے کہ ایسے موضوعات جو عام طور پر زیر بحث نہیں آتے، علمی موضوعات، ادبی موضوعات، ان پر تواتر کے ساتھ ایسی علمی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اشتراک ادارہ ناب نیوز کراچی کا ہمیشہ سے ایسا حاصل ہوتا ہے، تو میں ابرار بھائی کو اور ذکیہ شیخ اشرفی دونوں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ جو سوال ذکیہ شیخ اشرفی نے تذکرے کے حوالے سے کیا ہے کہ تذکرے سے مراد کیا ہے اور اس کی تاریخ اور اس کی اہمیت و افادیت، تو چند باتیں میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں اور بہت اختصار کے ساتھ کہ تذکرے کا جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور ذکر اس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں یاد دہانی، تکرار، یاد کرنا، اور انہی معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اور ذکر کرتے رہو، یاد کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو، کہ یہ نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ تو دونوں باتیں جو ہیں اس آیت کریمہ میں بیان کر دی گئی کہ ذکر نصیحت بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی تکرار کی جاتی ہے تو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے، حافظے کا حصہ بن جاتی ہے، قول و عمل کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی دیکھا جائے تو ذکر کا لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اصطلاح میں ہم جب تذکرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے احوال، ان کی حیات اور ان کے کارنامے جو ہیں اس کا ذکر کریں۔ جو معروف شخصیات ہیں، کسی بھی صنف سخن سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، جب ان کے حیات کو، سوانح حیات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ تذکرہ نگاری کہلاتی ہے۔ تذکرہ نگاری کا آغاز تو ہمیں عربی زبان سے ہی ملتا ہے، اور اس میں اسی نام سے کئی کتابیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، جیسے شمس الدین ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ بہت مشہور ہے، ابن جوزی کی تذکرۃ الاولیاء بہت مشہور کتاب ہے، اور اس میں بے شمار کتابیں ہیں جو تذکرے ہی کے نام سے معروف ہیں، اور ان میں مختلف شخصیات کے احوال، ان کی علمی خدمات، ان کے کارناموں کا ذکر کیا گیا۔ تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ تذکرہ نگاری دراصل لوگوں کے جو اہم نمایاں افراد ہوں، کسی خاص شعبے میں ممتاز ہوں، ان کی
ان کی زندگی کو بیان کرنا، ان کے قواعد بیان کرنا، ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، اور جو ان کی علمی، ادبی یا سماجی خدمات ہوں، کسی بھی پہلو سے ان کی خدمات ہوں، تو اس کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ تذکرہ نگاری کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ عربی سے فارسی اور پھر فارسی سے اردو زبان میں آیا، اور اردو زبان میں بھی اس سے مراد یہی لیا جاتا ہے ابتداً شعراء کے حالات کو جو ہے بیان کرنا تذکرہ نگاری کہا جاتا تھا، اور کئی کتابیں جیسے کہ زکریا شیخ اشرفی نے میر تکمیل کی کتاب نکات الشعراء کا ذکر کیا، یا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کا ذکر کیا، کہ ان میں جو ہے وہ شعراء کے حالات کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح سے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ یہ جو تذکرہ نگاری ہے یہ تنقید کی ایک ابتدائی شکل بھی ہے۔ یہیں سے جو ہے وہ تنقید نگاری کا آغاز ہوتا ہے کہ جب ہم کسی شخص کے مختصراً احوال، قواعد جو ہیں وہ ذکر کریں، کچھ اس کا کوئی شاعر ہے تو اس کا منتخب کلام جو ہے وہ ذکر کریں، اور پھر اس پر اپنی رائے دیں، تو سمجھیں کہ وہاں سے جو ہے اس پر ایک نقد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تذکرہ نگاری ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ یہ علمی ادبی سرمایہ ہے۔ اگر تذکرے نہ ہوں تو ہم پہلے کے جو شعراء ہیں، ادبا ہیں، متقدمین کے بارے میں ہم ان کے احوال سے آگہی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے احوال سے آگہی حاصل ہی ان تذکروں سے کرتے ہیں، اور جہاں تک تذکروں کا تعلق ہے تو یہ اصناف کے حوالے سے بھی ہیں، یعنی شعراء کے تذکرے ہیں، ادبا کے تذکرے ہیں، فقہا کے تذکرے ہیں، قراء کے تذکرے ہیں، اور پھر مختلف طبقات کے حوالے سے کہ جیسے وزراء، سفراء اور اسی طرح سے دیگر افراد۔ اور تذکرہ نگاری کی ایک جہت جو ہے وہ علاقائی بھی ہے، یعنی کئی تذکرے آپ کو ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر مختلف شہروں کو بنیاد بنا کر وہاں کے نمایاں افراد کے احوال قلمبند کیے گئے، اور اس میں بھی پھر کسی قسم کا جو ہے اہتمام کیا گیا، جیسے یہ منظر رافی صاحب نے کراچی کے جو صاحب کتاب نعت گو شعراء ہیں ان کا تذکرہ قلمبند کیا، اور یہ بہت بڑی علمی خدمت ہے نعت کے حوالے سے، نعتیہ ادب کے حوالے سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک مفصل انداز میں تذکرہ نگاری کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کی۔ میں اپنے اگلے شریک محفل جناب سید منظر عارفی صاحب کی جانب پڑھوں گا۔ منظر بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نعتیہ ادب میں تذکرہ نگاری کی روایت کہاں سے اس کی ابتدا آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ خود بھی تذکرہ نگار ہیں، ماشاءاللہ آپ کا خود ایک بہت بڑا کام اس حوالے سے موجود ہے۔ تو اگر میں بھی بنیادی طور پہ اگر آپ میں بات کریں پورے بر صغیر پاک میں اردو زبان میں خاص طور پر تذکرہ نگاری نعتیہ ادب کے حوالے سے آپ کو اس کی اولویات کہاں سے نظر آتی ہیں، اور ان میں نمایاں لوگ آپ کو کون نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی زکریا شیخ صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے اس حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خصوصی طور کے اوپر نہ صرف نعتیہ شاعری کو بنیاد بنا کے تو کوئی 35-40 سال پہلے سے کوئی ہمیں روایت نہیں ملی، اس لیے کہ جو لوگ بھی شاعری کر رہے تھے وہ نعت اپنی بہاریہ شاعری کے حساب سے اکا دکا مجموعوں میں دواوین میں شامل کرنے کے لیے حصول برکت کے لیے نعت کہی جاتی ہے۔ باقاعدہ مجموعوں کا، نعتیہ مجموعوں کا جب سے اجرا ہونا شروع ہوا اور باقاعدہ شعراء نے جب بہت تفصیل کے ساتھ نعتیں لکھنا اور ایک کتابی صورت کے اندر نعتیہ مجموعے پیش کیے، تو اس کی جو پہلے تاریخ ہے جو دفتر ہے وہ غالباً کوئی 40 سال کے درمیان کے اندر صحیح اور جب یہ مجموعے شائع ہوئے اسی وقت سے پھر نعتیہ مطلب ایک خصوصی طور کے اوپر نعتیہ تذکرہ نگاری کا ایک شعبہ سامنے آتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شعراء تھے، غزل بھی لکھتے تھے، وہ قصیدے بھی لکھتے تھے، اسی میں انہوں نے نعت بھی لکھی، ہم بھی لکھی، تو وہ اسی میں شامل رہے، تو ان کو تو ہم اس نعتیہ حوالے سے تاریخ کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن جب شعراء نے کسی بھی بنیاد کے اوپر، شوق کی بنیاد کے اوپر، مذہبی حوالوں سے متاثر ہو کر یا کسی کی دعوت پر
कसरत से नाते कहने शुरू किए और एक एक मजमे और उसके साथ साथ फिर कई कई मजमे दिए, बाद में तो 50 मजमे दिए बना दिए, तो फिर एक नातिया शोभा कायम, जिसके हवाले से अब जरूरत पड़ गई कि अब नातिया शायरी के हवाले से एक खास तस्करा मुरतब किया। जब से ये मतलब इसकी तारीख को वैसे पहले तहकीक इरशाद करना है, अगर उनकी तहकीक है तो समझी जाएगी, लेकिन मेरी नजर में फिर अब रहा सवाल उर्दू पूरी दुनिया में बोली जा रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो शोरा मौजूद है उर्दू बोलने वाले वो सभी नाती हैं। अमेरिका से भी नातियां मजबूत चलते हैं, फौरन से भी चलते हैं, हिंदुस्तान से भी कसरत से चल रहे हैं। मतलब इसका ये एक ऐसा समुद्र है कि जिसका यातायात करना क्या मुश्किल तरीका है। यही वजह है कि अब जरूरत इस बात की थी कि बहुत महदूद पैमाने पे ये काम किया जाए तस्करा निकाली का, ज्यादा शहरों के बुनियादों के ऊपर काम किया गया, साहिबाल शहर की बुनियाद पे काम किया गया और लाहौर के इसी तरह कराची के शरीफ की मतलब बेशुमार लोगों के अब बड़ी तेजी के साथ शहरी बुनियादों के ऊपर जो है तस्करा निगारी को, खुसूसन नातिया तस्करा निगारी को अहमियत दी जा रही है और तस्करा लिखे जा रहा है। इनका पाया क्या है ये तो नकाब बैठेगा तो जब बताएगा कि किसका क्या था, लेकिन बहरहाल एक चीज सामने आ रही है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अर्ज किया कि ये तस्करा जो है तो पहचान के लिए होता है। हम अपने माजी के लोगों को कैसे पहचानेंगे, आगे आने वाला वक्त जो है आने वाले लोग कैसे पहचानेंगे, उसका वाइज जरिया जो है तो वो तस्करा होता है। कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कुरान करीम तस्करे की किताब नहीं है लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के तस्कार बयान फरमाए, उनकी खिदमत बयान फरमाई, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन खातिर की जाए और आइंदा लोगों को बताया जाए कि आपसे पिछले जो लोग थे उनकी क्या खिदमत रही, उन्होंने दीनी हवाले से क्या खिदमत की, उन्होंने कैसे कैसे मसाइब उठाए, बस तस्करे के यही मौजूद है। लेकिन अब जब उर्दू जबान के अंदर तस्करा आता है तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। आज हम इसके अंदर जोर देते हैं कि शायर की तख्लीक़कार के ज्यादा से ज्यादा कवायद हमारे पास हासिल हो, खुसूसन सबसे ज्यादा जो बहस की जाती है वो तारीख पैदाइश पे की जाती है। मैं समझता हूँ कि तारीख पैदाइश पे ठीक है, रिसर्च की जानी चाहिए, लेकिन इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये आगे बड़ा होकर के क्या बनेगा। तालीम याफ्ता होता है, आगे बढ़ता है, कोई तहरीकार बनता है, किसी और शोबे में जाकर के नाम पैदा करता है, तो उस वक्त तो उसकी तारीख पैदाइश कमो बेश गुम हो चुकी होती है। लेकिन जब वो उम्र का हिस्सा गुजार करके आता है तो उसकी तारीख वफात सबको याद रहती है। तो ये हवाला है, क्या बात है, उसकी जितनी भी खिदमत है वो फिर मतलब मंदिर हम पे लाई जाती है और उसका जरिया सिर्फ तस्करा है। डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि तस्करा और तबलीग का ताल्लुक चुनी दामन कर जाए, इसमें भी कोई शक नहीं। आयरीन ने हमारे लिखा है, डॉक्टर जलील जलीली साहब ने भी लिखा है कि तस्करे का एक शोबा जो है वो तनकीद की, लेकिन तनकीद का मतलब यहाँ पे खराब करना नहीं दिया जाता बल्कि सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि किसी का मकाम मुतय्यन किया जाए कि ये किस मकाम पे है। तो कराची में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 40 बरस पहले 35-40 बरस पहले से नाती शायरी का जब रोज हुआ आए तो तस्करे लिखे गए, जिसमें चंद नाम लूंगा जिनसे मैं वाकिफ हूँ। हमारे रोशनियाँ होते थे उन्होंने चंद तस्करे मतलब अपने शौक के मुताबिक लिखे, अगरचे उनका काम दूसरी नोयत का था लेकिन उनको दिलचस्पी थी, उन्होंने 20-25 की जो भी तस्करे लिखे उनको लिखे, वो है कि बुनियादी हैसियत इब्तदाई हैसियत के तस्करे। तो उसके बाद डॉक्टर शहजाद अहमद ने तस्करा निगारी के ऊपर खासा काम और उन्होंने अपने हिसाब से अपनी तबीयत के मुताबिक तस्करे लिखे और उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया तो इसी हवाले से दिया कि उन शोरा की तबलीग की तारीफ करने किया और इस रिसर्च पर वो मतलब उनको बहुत लोग सलाह देते। तीसरा एक नाम जो नातिया तस्करा निगारी के हवाले से आता है, मुख्तसर तस्करे लिखे हुए सैयद मोहम्मद कासिम का, अब उनकी 4-5 जिल्दें हैं गालिबन कराची के नात गोशोरा के नाम से, तो वो उनका तस्करा बना लेके अहमियत हामिल है उसका। अब जरूरत इस बात की थी कि एक बड़ा जामे काम किया जाए, तो इत्तेफाक है हालांकि मैं तो दूसरे शोबों से ताल्लुक होता था लेकिन हमारे सभी रहमानी भाई की दावत के ऊपर और उनके कहने के ऊपर मैंने कुछ तस्करे लिखे। तो नातिया तस्करा निगारी का आवाज, नातिया तस्करा निगारी का एक काम जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हाथों से भी पहली किताब कराची के दबिस्तान नात के हवाले से शाया हुई जिसमें तकरीबन 250 नात शामिल है और वो सब के सब
जो है तो उनके दो क्राइटेरिया हैं, एक तो साहिल मजमुआ है और या फिर जो साहिल मजमुआ नहीं हुआ। तो हमने उसका क्राइटेरिया ये बनाया था कि कम से कम एक शायर के पास 10 नाते हों तो हम उसको इसके अंदर शामिल करें। क्योंकि आज ये भी 10 साल पहले की बात है, उस वक्त इतनी तादाद नहीं थी जितनी तादाद नातियाँ मजमून की आज भी। तो 250 शोरा सिर्फ कराची के हवाले से कोई मदाफात नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर से बेशतर लोग कहते रहे कि आप इसके अंदर मीरपुर पास को शामिल करें, आप इसको हैदराबाद को शामिल करें, इसे कराची की बस्ती है, लेकिन हमने इसके ऊपर ये तय किया कि नहीं, इसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। अगर मौका मिला या कोई भी करेगा, हम सिर्फ कराची के उनको करके उन शोरा को सही। तो ये 250 पहली जिन 250 शोरा भी मुश्तमिल, इसकी दूसरी जेल जो अभी 26 बाकी तैयार है, दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला छप जाए, वो भी छप जाए, मतलब एक आदमी जैसे। फिर तीसरा तस्करा है जो जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि एक जरिए से कराची के अहले कलम सामने आएगी। अब कराची के अहले कलम का तस्करा, तो कराची के अहले कलम में भी जो है तो काम किया मैंने, तकरीबन 20 जिल्दें लिखी, जिसके अंदर तकरीबन 2500 शोरा अदीब और हर कलम इस्तेमाल करने वाले शख्स का तस्करा सुंदर हो, चाहे वो साफी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जिसने किताब लिखी, जिसने कॉलम लिखे, जिसने भी कलम का इस्तेमाल किया, हमने उसको अहले कलम में शामिल किया। और इसमें से 2100 के करीब तो वो हैं कि जिनके तस्करे मुकम्मल तौर पर, सिवाय उनके जो भी हयात हैं, उनका तस्करा तो उस वक्त मुकम्मल हुआ जब वो उनके काम मुकम्मल हो जाए। सही। और बाकी जो 200-300 के करीब हैं वो ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में मतलब मेरी रिसर्च नहीं हो सकी, वहाँ से नहीं हो सका, उनकी तफसीलात है, लिहाजा मैंने उनको जिंदा रखने के लिए सिर्फ कराची के कलम में इसलिए शामिल किया। आइंदा का कोई मौक़िफ़, आइंदा कोई तस्करा शायद उनके बारे में कोई लगा ले और उनको तफसीलात मिल जाए। तो ये तस्करा निगारी की बुनियादी हैसियतें हैं। एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि तस्करा निगारी 2 हिस्सों के ऊपर मैं समझता हूँ कि है। एक तो तस्करा निगारी ये है कि कोई शख्स हयात है, तख्लीक़ात कोई भी है, वो हयात है, हम उसके सामने बैठ जाते हैं, उससे सवालात करते हैं और उससे अपने मतलब के जवाब ले लेते हैं। एक तो तस्करा निगारी की सूरत ये। दूसरी तस्करा निगारी की सूरत ये है कि तख्लीक़ात बहुत उर्दू है, अब उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके बारे में हमें माखूज़ों पर छानना पड़ेगा, किताबें छाननी पड़ेंगी, अखबार देखने पड़ेंगे, रसाइल देखने पड़ेंगे, उसके इंटरव्यूज निकालने पड़ेंगे। ये एक दिक्कत तलब काम है, लेकिन असल में तहकीक होगी। तो ऐसे लोगों के तस्करे को जमा करना, उनके बारे में अब सारी चीज़ें एक मौके के सामने एक वक्त हमारे यहाँ सही बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, लेकिन यकीन कीजिए मतलब हर जगह हर चीज़ एक जगह से नहीं मिलता, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है, बड़ा ढूंढना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, लेकिन बहरहाल जो कोशिश करता है उसको मिल जाती है। तो दूसरी सूरत तस्करे निगारी की है, तो ये इन्हीं 2 बुनियादों के ऊपर तस्करे निगारी जा रही है। बाकी कोई सूरत फिलहाल तो मेरे सामने आ नहीं सकी कि क्या है और किसी के ऊपर मतलब है बहुत खूब मंजर भाई, आपने बहुत ही तफसील के साथ मैं कहूँ कि पूरे नातिया अदब की तस्करा निगारी का अदा पेश किया। और जो आपने आखिर में बात की कि इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा तजुर्बा मुझे भी इसलिए है कि खुशबू आसान एक प्रोग्राम होता था QTV पे, बरूम आपको शोरा के हवाले से, तो ये जरा हमारे मंदर भाई ने कहा, तो ये वो दौर था 2009 और 10 का, आज से तकरीबन 18-20 साल पहले ये तस्करे मौजूद नहीं थे। अगर ये होते तो यकीन बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती। और जो जिन्होंने काम किया था वो भी मंजिल से नहीं थे, इवन शिवराज साहब का भी मकान बाद में नजर यहाँ पर आया, तमाम चीज़ें। तो मैं अपनी बात करूँगी, एक नातू शोरा के घर तक मैंने रसाई हासिल की, उनके कॉन्टेक्स्ट उनके घर वालों के पास पहुँचा, उनकी किताबें हासिल की, उनके बारे में मालूमात हासिल की, उनकी एक बायोग्राफी और तमाम चीज़ें वो बना के फिर स्क्रिप्ट के हैसियत से तस्लीम भाई को हम देते थे, वो फिर ऑनियर होता था। तो खुशबू आसान तकरीबन 50 नातगो शोरा का पे प्रोग्राम हुआ और 12 नातगो शोरा हमारे नात कायनात के हवाले से हुई कॉन्फ्रेंस पूरी हुई QTV पे। तो ये हकीकत है, ये एक बड़ा एक तरफ काम है। इलामा साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि मैंने क्योंकि तस्करे काफ़ी देखे हैं, जैसा कि मंजर भाई ने भी कहा कि लोग यकीनन हो रहा होता है, किताबें हवाला होती हैं और उनकी मालूमात जो कहीं पे शाया हुई है वो एक हवाला होती है रिसर्च करने के लिए। बराह रास्त
यकीनन एक आपका राब्ता इतना मुमकिन भी नहीं हो पाता और तलाश करना, क्योंकि जब बंदा दुनिया से चले जाता है तो फिर वो राब्ते भी कहीं ना कहीं मुनक़ता हो जाते हैं और घर वालों को ढूंढना या उनके पीछे वालों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तस्करा निगारी के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर क्योंकि बयान किए जाते हैं, जैसे कि अभी मंदर भाई ने भी कहा, तो क्या फैक्ट्स एंड फिगर और तनकीद दो हवाले बयान किए गए, ये दो चीज़ें तस्करे का हिस्सा है। लेकिन क्या तस्करे निगारी के हवाले से अगर हम ये बात करें कि जो जिसका तस्करा हो रहा है तो उसके काम के साथ उसके नज़रियात या उसकी तालीमात का जिक्र भी इसके अंदर ज़रूरी है, या बुनियादी मालूमात जो फराहम कर दी जाती है और वो काफ़ी है? तस्करा निगारी के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। मैं इसमें सिर्फ तालिब इल्माना ये गुजारिश करूँ कि ये तस्करा निगारी लोगों के लिए रास्ते को आसान करना है। पहले सवानेह लिखी जाती थी, वो बड़ी ज़ख़ीम सवानेह लिखी जाती थी, अब हर चीज़ मुख्तसर होती चली जा रही है। तो जो सवानही खाका है उसी की ये मुख्तसर शक्ल है तस्करा। इस तस्करे में जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर चुके कि इसके अज्जा क्या क्या है, उसमें सवानही खाका है, उसके काम है। इसमें एक और जुज़्व है, वो है तस्करा निगार के अपने एहसासात। जब तस्करा निगार के अपने एहसासात शामिल हो जाएं तो उन एहसासात में दियानत का मुज़ाहिरा ज़रूरी है। और उन एहसासात में वो आदमी जो तस्करा निगारी और सवानेह से मुताल्लिक रहता है, वो अल्फाज के पीछे के मफहूम को उसको समझने में मदद मिलती है। मसलन ये कि आप किसी का तस्करा लिख रहे हैं और शख्सियत में चिड़चिड़ापन था, अल्फाज में शिद्दत थी, लहजे में बदकलामी थी, तो अब आप इसके लिए मतबादिल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आदमी बहुत खरे थे, लिहाज नहीं करते थे, सीधा कह दिया करते थे। तो तस्करा निगार वो सिर्फ महासिन को बयान ना करे, बल्कि अगर शख्सियत का कोई ऐसा पहलू है, शख्सियत का नहीं उनके काम का कोई ऐसा पहलू है कि जो इस्लाह का तालिब है, जैसे एक शायर है, उसकी शेर में ज़ाहिर के इंसानी कलाम है, तो उसमें तस्करा निगार वो तनकीद का शोबा तो पूरा अख्तियार नहीं करते, लेकिन तनकीद के लिए एक रास्ता ज़रूर खोलता है कि वो अपने इंतखाब के ज़रिए, वो अपने तबसरे के ज़रिए और अपने एहसासात के ज़रिए उसका एक तज्ज़ियाती शक्ल पेश कर देता है कि ये कलाम किस नौइयत का है, इसके रुझान क्या हैं, इसके मैलानात क्या हैं। और जब आप तस्करा निगारी में देखेंगे, वो गो के वो तस्करे में तो नहीं आती किताब, लेकिन उसकी एक तफसीली एक शक्ल है यादगार गालिब जो अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने लिखी। उस यादगार गालिब में उन्होंने जहाँ गालिब के अशआर पर बड़ी तारीफ की है, तौसीफ की है, वहाँ कई जगहों पर हाली ने अपने तबई मैलानात की वजह से, अब ये तबई मैलानात आप यूँ समझ लें कि गालिब उस वक्त के लिबरल थे और अल्ताफ हुसैन हाली के ऊपर तौहीदी अकायद और नज़रियात का गलबा था। तो जहाँ अल्ताफ हुसैन हाली ने महसूस किया, वहाँ अपने उस्ताद पर उन्होंने बड़े सलीके से उनके नज़रियात पर तनकीद की। लिहाजा तनकीद को तनकीद रहना चाहिए, उसको तनकीस नहीं बनाना चाहिए। जब तनकीद तनकीस बन जाए फिर वो अदब नहीं रहती। इसलिए कि तस्करा निगार वो शायर के काम को सामने लाता है और उस शायर की शख्सियत को सामने लाता है। मैंने कलाम सुने हैं, मेरा दिल चाहता है कि काश इस शख्स से मेरी कभी मुलाकात होती, तो वो तस्करा निगार मेरी मुलाकात उस शायर से करवा देगा कि मैं उस तस्करे के जरिए उस शायर का एक खाका, मुख्तसर खाका मेरे सामने आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है
جو منظر بھائی نے کیا، اور خاص طور پر کراچی، کیونکہ منی پاکستان ہے اور کراچی کے ایک بڑی تعداد شعراء کی ہے، وہ تاریخ میں کہیں گم نہ ہونے پائے، وہ کہیں نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے، اس کو ادبی منظر نامے پر سامنے لانا، برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں کافی عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نعت خوانی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے نعت گوئی کے شعبے کو نظر انداز کیا۔ جب نعت گوئی کو نظر انداز کیا تو ظاہر ہے کہ وہ شعراء خود پردے میں چلے گئے۔ تو تذکرہ نگار حضرات وہ جو شعبہ نظر انداز ہو رہا تھا، اس شعبے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں کلام منظر پر رہتا ہے وہاں صاحب کلام کو بھی منظر پر۔ بہت خوب علامہ صاحب، آپ نے بہت خوبی سے آپ نے روشنی ڈالی۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب، میں پاتا ہوں تذکرہ نگاری کا حوالہ چل رہا ہے، علاقائی سطح پہ تذکرہ نگاری کا تذکرہ ہوا کہ شہروں کے حوالے سے چکوال، سائبان، سرکودا، کراچی کے نعت گو شعراء اس طرح سے، تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ ہمارے غوثیت ہیں، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی خواتین کی حمدیہ شاعری، خواتین کی نعتیہ شاعری، تو کیا اس حوالے سے، کیونکہ ہماری شاعرات بھی بہت ہیں جنہوں نے نعتیں کہی اور صاحب دیوان بھی ہیں، اور ابھی جیسے علاقے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جیسے ابھی منظر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ بہت کام ہو رہا ہے اور پاکستان سے باہر بہت ہو رہا ہے، ابھی حال میں یہ کہ یورپ کے نعت گو شعراء کا تذکرہ بھی نظر ہم پہ آیا، شاید آپ جو دور میں گزرا ہو، تو اس طور پہ بھی اب بیرون ممالک میں جو لوگ نعت کہہ رہے ہیں ان کے بھی تذکرہ شاعری پہ کام ہو رہا ہے، تو کیا خواتین کی نعتیہ شاعری کے حوالے سے کوئی تذکرہ بالخصوص کوئی مرتب ہوا یا کسی نے اس پہ کوئی کام کیا؟ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا۔ خواتین نعت گو جو شاعرات ہیں ان کے تذکرے کے حوالے سے پہلی بات تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ خواتین جو نعت گو ہیں ان کو بالعموم مواقع کم ملے ہیں، جس طرح ظاہر ہے کہ مرد حضرات مشاعروں میں، نعتیہ مشاعروں میں شرکت کرتے رہیں، تو اس طرح خواتین کو اس کے مواقع ظاہر کہ اس طرح سے میسر نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ان کے جو نعتیہ مجموعے ہیں ان کی اشاعت بھی جو ہے وہ نسبتاً کم رہی ہے، اور جیسا ابھی منظر عارفی صاحب نے کہا کہ جو اردو میں نعتیہ تذکرہ نگاری کی روایت ہے یہ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے، کوئی 70 کی دہائی سے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا ہے، لیکن ایک قابل اطمینان بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو محققین ہیں، جو مورخین ہیں، انہوں نے نعت گو شاعرات جو ہیں ان کو بھی موضوع بنایا ہے، اور ان کی تذکرہ نگاری پر ہمیں کئی کتابیں ملتی ہیں، اور اس میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ابو سلمان شاہدین پوری صاحب کا، جو واقعتاً ایک تذکرہ نگار تھے، محقق تھے، مورخ تھے، اور تحقیق اور تنقید کے بہت بڑے آدمی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو مجھے نظر آتا ہے وہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے تذکرہ نعت گو شاعرات، اور پہلی دفعہ انہوں نے اردو کی جو نعت گو شاعرات ہیں ان میں سے 50 کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ایک قابل ذکر کام ہے وہ خالد علیم صاحب کا ہے، اردو شاعرات کی نعتیہ شاعری کے عنوان سے، اور تیسرا اہم کام جو ہے وہ راجہ رشید محمود صاحب کا جو رسالہ ہے ماہنامہ نعت، اس کا انہوں نے خواتین کی نعت گوئی پر جو مقالہ لکھا تفصیلی، اور پورا نمبر بھی ایک نکالا، تو اس میں انہوں نے 129 خواتین کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا کتنا حصہ جو ہے وہ نعتیہ شاعری میں، نعتیہ ادب میں ہے، اور پھر ہمیں ان کے رجحانات، اسلوب کا بھی اندازہ جو ہے ان کے کلام سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو تذکرے ہیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس سے شاعر کے فکری رجحانات کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کا جو ادبی میلان ہے اس کا پتہ چلتا ہے، جو اس کی قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کے اثر کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی ابھی جو تذکرہ نگاری کے حوالے سے بات ہوئی کہ تاریخ پیدائش اور وفات پر زور دیا جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانے کا تعین ہو جاتا ہے، اور پھر اس زمانے کی جو رجحانات ہیں سماجی طور پر، سیاسی طور پر، ثقافتی طور پر، ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر نے نعت گوئی میں یا شاعری میں بالعموم جو ہے ان رجحانات سے کس حد تک جو ہے وہ اثر
لیا ہے اور اس حوالے سے کتنی گفتگو کی ہے. تو یہ بات قابل اطمینان ہے. اور یہاں میں ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب مرحوم جو ہیں وہ آخری وقت میں خواتین کی ہی نعت کو جو شاعرات ہیں ان کی تذکرہ نگاری کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اور ان سے کئی بار اس بارے میں بات ہوئی, بڑی تفصیل سے جو ہے وہ اس پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. ان کی زندگی نے وفا نہیں کی, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کی وہ مسودے جو کام انہوں نے کر لیا ہے ان کی اشاعت کا کوئی سلسلہ ہو سکے تو یہ بہت مفید ہوگا. وہ آپ نے صحیح جو دلائی شرات صاحب کام کر رہے تھے, اور کوشش تھی کہ وہ مسودے وہ چیزیں کو چھاتا جائے. افراد بھائی نے بھی کوشش کی ہے. اب وہ پورا ان کی لائبریری سے معمار شفٹ ہوئی ہے, تو وہاں پہ وہ جو احباب ہیں وہ ان کی جو کتابیں یا وہ کام جو منظر عام پہ نہیں آیا اس کی شاعری کی میں تمام کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے مستقبل میں وہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. منظر بھائی, اب کراچی کے تذکرہ نگار ان میں آپ نے ذکر کیا, قاسم صاحب کا نام لیا, شہزاد صاحب کا نام آیا, غوثیہ کا نام آیا, آپ کا اپنا ایک حوالہ سب سے بڑا حوالہ ابھی موجودہ میں کہوں ہمارے سامنے موجود ہے تذکرہ نگاری کے حوالے سے. اچھا, میں اگر تھوڑا سا اپنے حافظے پہ نظر ڈالتا ہوں تو میرے سامنے رئیس احمد کی کتاب ہے حریم نام, اس میں ایک بنیادی معلومات دی گئی ہیں, 1 لائنر جس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں نے کام کیا. ابھی ہمارے ابرار بھائی ہیں جو مشاعرہ ہوتا ہے ہمارے, اور انہوں نے جو ناخوش کلام پیش کیے, ان کے کلام کے ساتھ ابرار بھائی نے بھی اس ان کا تعارف شامل کیا. ایک ہے تعارف اور ایک ہے تذکرہ. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ تذکرے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تنقید کا پہلو بھی شامل ہو. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعارف کہہ لیں یا یہ 1 لائنر ہے, کیا یہ تذکرے میں اپنی جگہ بناتے ہیں یا یہ تذکرے سے خارج ہے؟ شکریہ. یہ جو مختصر تذکرے ہیں نا, جس کو تذکرہ کہا جاتا ہے, دراصل یہ یک نظری معلومات ہوتی ہیں, اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت مختصر سا تعارف تحقیقار کا پیش کر دیا جائے, اس میں اس کی تاریخ پیدائش ہو, اور مطلب یہ کہ اس کی کتابوں کے نام ہوں, اور اس کی بلدیت ہو, اور اس کی تعلیم وغیرہ, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ فوری طور کے اوپر ایک ایسا ماخذ پیش کر دیا جائے کہ جس کو بنیاد بنا کر بعد میں تفصیلی تذکرہ نگاری کی جائے. تو یہ یک نظری جو تعارف ہے یہ بات تذکرے سے تو بہت مختصر سی چیز ہے, اور تذکرہ جو ہے تو طوالت کا متمنی ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بھی تخلیقات کے حوالے سے جو کچھ مل رہا ہے اس کی شخصیت کے حوالے سے اور اس کی خدمات کے, اس کی تخلیق کے حوالے سے جو کچھ مل رہا ہے, تذکرہ نگار اس کو پوری طور کے اوپر امانت کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ اس کو پیش کرے. یا ہمارے یہاں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ تنقید کی کیوں ضرورت پیش ہے. دراصل تنقید جو ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو ہم برا سمجھیں. یہ تذکرہ نگار کی اپنی کیفیت اور اپنی رائے ہوتی ہے. میں ایک کتاب پڑھتا ہوں, ایک کتاب اٹھاتا ہوں, اس کے اندر 6 مضامین ہوتے ہیں. میں ان مضامین کو پڑھتا ہوں تو میرا دماغ بڑا روشن ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا تخلیقار ہے, اس نے تو ایسے ایسے مارکے کے شعر ہیں. لیکن جب میں اسی تخلیق پہ جاتا ہوں تو مجھے اس میں سے 1% بھی کچھ نہیں نظر آتا. اب میرا ذہن خواہ بنتا ہے کہ یار یہ مضامین کس کتاب کے لیے لکھے گئے جو اس کتاب میں شائع کیے گئے. یا تو لکھنے والوں نے خیانت کری ہے اور یا پھر جو ہے تو یہ صرف جو ہے تو مطلب نوازنے کے لیے جو ہے تو کیا گیا. اب یہاں پہ جو میری رائے ہے وہ ہے اصل تنقید. اس میں نہ کسی کو خراب کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو یہ بچانا ہے کہ یار آپ بھی تو لکھنے والے تھے, آپ نے اپنی رائے کیا لکھی. یہاں پہ تذکرہ نگاری میں تنقید کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ رہ گیا ہے کہ یہ فائلاتن کیا ہے, یہ سب کچھ تذکرہ نگاری کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک الگ شعبہ ہے, وہ شاعری کا شعبہ ہے, اور وہ جو ہے تو اس کے جاننے والے اور فن کے جاننے والے وہ لوگ کرتے ہیں. تذکرہ نگاری کے اندر اس قسم کی تنقید کا کوئی تنقید صرف یہی ہے کہ کسی کی شخصیت کے حوالے سے کوئی اہم بات ہے. خیر وہ جو ہے ہمارا ہے کہ اگر کسی کی بری باتیں ہیں تو اس کو چھپایا جائے, اس کے ظاہر کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. اگر وہ اور جو اچھی باتیں ہیں اس کو اس سے بیان کیا جائے تاکہ اس کو اس کی ایک شخصیت کی ایک پاکیزگی کے ساتھ اس کی شخصیت جو ہے تو منظر عام ہے. برائیوں کو بیان چھپانا جو ہے تو وہ نہ کہیں کہا گیا ہے کہ اس کو بہتر آیا کرو اور نہ اس سے کوئی فوائد ملتے ہیں ہمیں. تو تذکرہ نگاری کے اندر تنقید کی یہی اہمیت ہے. آپ اور کیا پوچھ رہے تھے؟
اس حوالے سے شامل کریں گے. ہاں تذکرہ بنیادی طور پہ شامل کر سکتے ہیں ہم اس کو، لیکن وہ جو یک نظری تعارف ہے نا، نبی علیہ السلام کو لکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یک نظری تعارف لکھا گیا، یہ تو اس کو جو ہے پھر جب سیرت کی کتاب لکھی گئی تو پھر وہ تو جلدوں کے اندر، وہ تو 20 جلدوں کے اندر گئی، 10 جلدوں کے اندر گئی. تو یہ تفصیل اور اختصار کے حوالے سے ہی ہے. اگر کسی نے لکھا ہے جیسے رئیس احمد کا جو وہ ہے تذکرہ ہے حریم نعت، وہ ایک نظری تعارف ہے اور وہ اپنی اہمیت کا حامل ہے. میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، مجھے اس سے چیزیں ملی، میں نے اس کو ماخذ بنایا ہے اپنے اندر. اگر وہ نہ ہوتا تو بہت ساری چیزوں کے ماخذ، جو بہت ساری چیزیں مجھے نہ مل پاتی، یہاں تک وہ صحیح ہے، ٹھیک. جو شخص جو لکھنے والا جس کیفیت سے لکھ رہا ہے اور جو اس نے ایک کرائٹیریا ایک دائرہ بنایا ہے وہ اسی دائرے کے اندر رہ کے لکھ رہا ہے تو بغیر اس کو قبول کیا جائے گا. اس کو نہ مقبول کرنے کا، اس کو رد کرنے کا اور اس کو ڈم کرنے کا، کنارے لگا دینے کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک مضبوط ماخذ ہے. ہاں اسے تعارف کرنا بہتر ہے. تذکرہ اس کو نہیں کہا جائے گا، وہ تعارف. شکریہ. بالکل آپ نے میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. اچھا راما صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور میرا ذہن بار بار ایک طرف چل رہا ہے کراچی کے تذکرہ نگار. کراچی کے تذکرہ نگاروں میں گلزار بھائی نے ذکر کیا، غوث میاں کا ذکر آیا، قاسم صاحب کا، شہزاد احمد صاحب کا اور 3 نام غوث میاں، شہزاد احمد، منظر عارفی. ان کا تعلق شاہ فیصل سے. ہمارا بھی تعلق شاہ فیصل سے. کراچی کا یہ ایک ایسا زرخیز علاقہ میں چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو معذرت کے ساتھ مجھے پچھلے دنوں ایک ذاتی تجربہ بھی اس طرح کا رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شہر کا ایک ہمارا ذاتی حلقہ نا ملینیم کس طرف رہتا ہے، ایک ملینیم کس طرف رہتا ہے. تو جو ملینیم کس طرف والے ہیں تو ملینیم کس طرف والے سمجھتے ہیں وہ سب والے ہیں کیونکہ وہ خود جمعہ 8 دن ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، اسی کا ہم بھی دیکھ رہے تھے عرصے سے. تو میں چاہتا ہوں ان کی علم کے لیے، کیونکہ آپ خود بچپن سے آپ نے وقار صدیق اجمیری صاحب کی صحبت میں بیٹھے، بڑے لوگ بھی آپ صحبت آپ کو بھی میسر آئی ہے، آپ کے موجودات تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا شاہ فیصل کے تذکرہ نگاروں کا تذکرہ بھی کریں اور تھوڑا شاہ فیصل کے نعتیہ منظر نامے کی مدد کشی بھی کریں تاکہ کراچی کا ایک جو حوالہ ہے وہ تو یقیناً ہے، لیکن اس کراچی کا ایک حصہ، بڑا درخیز حصہ جو ہے شاہ فیصل، اس کا حوالہ ہے. بہت خوبصورت جہت کی جانب آپ نے اشارہ کیا اور اس عنوان کے تحت ابرار بھائی کے ساتھ یہ طے ہے کہ شاہ فیصل کالونی کے شعراء کرام ان کے حوالے سے ایک نشست کا اہتمام ہے. شاہ فیصل کالونی میں جی بالکل، شاہ فیصل کالونی بڑی زرخیز زمین ہے. یہاں بڑی بڑی شخصیات، ان میں ایک نام، یعنی میں نے بہت اپنی کم عمری میں ان کی زیارت کی ہے بس ایک بار، لیکن منظر بھائی ان کے باقاعدہ شاگرد ہیں اور ان کے نام میں جو عارفی ہے وہ عارف اکبر آبادی علیہ الرحمہ کی وجہ سے. مضبوط شاعر، استاد شاعر، اور صرف وہ شاعر نہیں تھے، شاعر گر بھی تھے. اور اسی طریقے سے پھر وقار صدیقی اجمیری صاحب، ان کے شاگردوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے. اور قمر انجم صاحب، خالد محمود صاحب، بڑے بڑے شعراء ان کی شاگردی میں رہے. اور پھر وقار صدیقی اجمیری وہ اس قدر قادر الکلام تھے کہ ان کے وصال سے تنہا ان کا وصال نہیں ہوا، کئی شعراء. تو وقار صدیقی بڑے نام تھے. پھر ایک اور بڑا نام شاہ فیصل کالونی کے اندر کوثر بریلوی صاحب کا، وہ بھی راستے میں مجھے منظر بھائی نے بتایا کہ وہ بھی عارف اکبر آبادی صاحب کے شامل تھے. پھر شاہ فیصل کالونی میں ایک پورا خانوادہ، ستار وارسی صاحب، سعید وارسی، رشید وارسی، رئیس وارسی، نصیر وارسی. اس خانوادے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس گھر کے اندر یہ بھائی شاعر تھے، والد شاعر، دادا شاعر. خاص بات یہ کہ ان کی والدہ بھی شاعرہ تھی، ریاست بی بی باقاعدہ نعت گو شاعرہ تھی. تو شاہ فیصل کالونی میں نعت کی ایک ایسی حسین خوبصورت فضا. پھر جو جن تذکرہ نگاروں کا آپ نے ذکر کیا، غوث میاں،
सूफी रहबर चिश्ती साहब सूफी अब्दुल रशीद प्रेमी अजमेरी साहब और मैकश काकोरवी साहब, मोहम्मद नासिर साहब, जाहिद साहब और बड़ी बड़ी शख्सियात, हिमायत अली शायर। अब आप इनमें देखें कि जो एक तो वो लोग हैं जो शायरी से वाबस्ता हैं, एक वो हैं जो शुआरा के कामों को मंजर पर ला रहे हैं। एक बड़ा काम गौस मियां ने ये किया कि नात के हवाले से कोई किताब दुनिया में कहीं भी छपी हो, उसको हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया कि किसी तरह वो मेरे पास आ गए। और उन्होंने एक हस्सान बुक बैंक का कयाम अमल में लाए, जिस मेरी मालूमात के मुताबिक वो इतना बड़ा शायद नात के हवाले से जखीरा शायद कहीं हो, बहुत बड़ा जखीरा, लेकिन कोई ऐसी सूरत भी होनी चाहिए कि वो जखीरा इस्तिफादा आम्मा का सबब बन जाए। और फिर हमारे डॉक्टर शहजाद साहब, उन्होंने उन शख्सियात का जिनसे उनकी मुलाकातें थी उनका बहुत अच्छा तज़किरा किया जी, क्योंकि वो जिन शख्सियात से वो मुताल्लिक थे, जिनसे मिलना मिलाना था, उनका तज़किरा उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ किया, क्योंकि वो आगाज उनका महफिल नात की नकाबत से था। तो डॉक्टर शहजाद साहब की एक बहरहाल खिदमत है कि उन्होंने नात गो शुआरा पर काम किया, शायरात के हवाले से वो मवाद जमा कर रहे थे। तो अल्लाह ताला शाह फैसल कॉलोनी की इस सरजमीन को सलामत रखे। नसीर बदायूनी साहब और इस शाह फैसल कॉलोनी के अंदर मिर्जा जहूर बेग जमाली साहब, बड़ी बड़ी शख्सियात नातगोई के हवाले से हैं। बस मैं तलखीस कर रहा हूँ कि शाह फैसल कॉलोनी में हर शोबे का आपको एक माहिर तरीन आदमी मिल जाएगा। अगर आप क्रिकेट की तरफ जाएंगे तो आपको क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी शाह फैसल कॉलोनी में नजर आएगा, तौसीफ अहमद। आप हॉकी के मैदान में चले जाएं, समीउल्लाह शाह फैसल कॉलोनी के। आप गजलों के मैदान में चले जाएं, हिमायत अली शायर शाह फैसल कॉलोनी के। आप नकाबत की दुनिया में चले जाएं, रईस और सलमान गुल शाह फैसल कॉलोनी के। यानी हर शोबे में शाह फैसल कॉलोनी के आपको कमालात नजर आएंगे। असल में बुनियादी बात ये थी कि मुझे ध्यान में ये बात इसलिए भी आई कि जब फहरिस्त में देख रहा था, कराची की तस्वीर निकाल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें 4 लोगों में से 3 हमारे शाह फैसल के और हमारे अपने करीबी। तो ये भी जो एक ज़ौक़ रहा नात या अदब के काम का, हकीकत ये है कि शाह फैसल में एक फिजा भी रही नात की बहुत ज़्यादा, और लोगों ने काम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने इतने सारे नाम लिए, उनमें एक नाम हमारे मंजर भाई आज हमारे दरमियान मौजूद है। तो ये वो लोग हैं कि मैं कहता हूँ ये सारे दुर्रे नयाब हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत इखलास के साथ खिदमत की है नात की, और अपने काम के साथ मुखलिस रहे। और मैं तकरीबन मंजर भाई को, जो मेरी याददाश्त काम करती है, कम से कम भी 20-22 साल से ज़्यादा का अरसा होगा। मैं जानता हूँ मेरा मरूम दोस्त वकार कादरी इनके बड़े करीबी था। सरबक्का पर्चा एक निकालते थे, उसमें उसका उन्होंने इंटरव्यू भी शाया किया था उस ज़माने में, और बहुत जल्दी उसका विसाल हो गया। तो मेरी मंजर भाई से मेरा तारुफ करवाने वाला वकार था उस ज़माने में, जो हमारा बिल्कुल हवाई ज़माना था। वो सन 2002-3 की बात होगी, जब हम रेडियो पाकिस्तान में मुकाबलों में साथ साथ जाया करते थे। उसी ज़माने में तो मंजर भाई उसके आप उनके मोहल्ले में ही थे, करीबी थे, तो मंजर भाई से उसका मुस्तकिल रब्ता भी था। और फिर वो एक दावत इस्लामी भी एक ऐसा खास हवाला था, तो जिसकी वजह से मंजर भाई से उसकी बड़ी कुर्बत थी, और उसकी वजह से हमारा मंजर भाई से तारुफ या पहचान मेरा अपनी ज़ाती तौर पर बात करूँ, वो वकार कादरी थे। आज की ये नशिस्त, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा महदूद है, मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन हमने कोशिश ये की कि इसमें बुनियादी मालूमात अपने देखने वालों तक पहुँचा दी जाए, अपने सुनने वालों तक पहुँचा दी जाए, ताकि कोई शख्स अगर काम करे, क्योंकि किताबों में बहुत काम हुआ है। हमारे मंजर भाई ने जैसा भी बयान किया कि 20 के करीब जिल्दें कराची के अहले कलम पे लिख डाली है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 16 के करीब शाया भी हो गई है माशाल्लाह से। बाकी इंशाअल्लाह वक्तन आगे मुस्तकबिल में बाकी इशाअत पजीर हो जाएंगी।
हकीकत ये है कि जो हमारी नस्ल नौ है ये किताबों से दूर होती जा रही है। इन प्रोग्रामों का मकसद सिर्फ ये है कि कल मैं एक जगह बैठा हुआ था डॉक्टर साहब, मैं ये बात कह रहा था कि मेरी बच्ची अब कोई चीज़ मालूम करनी हो, मेरे पास एक नब लेकर आई, उसको असाइनमेंट मिला था क्रिएटिव राइटिंग का, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं था। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, अपनी वालदा से पूछो। तो मेरी बेटी अपनी वालदा के पास नहीं गई, लैपटॉप पर जाके उसने गूगल पर सर्च किया और उससे उठा के वो 4 लाइनें 6 लाइनें लिख के अपनी समझ के मुताबिक आ गई, मुझे दिखाया। उससे मैंने देख के कहा यार ये तो बहुत ही टफ है। फिर मैंने जो पूछा कहाँ से लिखा तुमने, उसने कहा गूगल किया था। मैंने बाबा, तो मैंने बच्ची गूगल कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने गूगल किया, तो उसमें से फिर जो मुझे कुछ आसान तरीन उसकी तारीफ लगी तो 3-4 जुमले पे मैंने उसको पा दिए। लेकिन बात यह है कि आने वाली नस्ल गूगल पे, चैट जीपीटी पे, सही इस पे सर्च पे ही, और अब मीटा आ गया हमारे, इस पे सर्च पे जाके मालूमात हासिल करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो हमारे अकाबरीन ने काम किया है, ज़रूरत इस बात की है कि उन कामों को उन प्लेटफॉर्म पे उसी तरह सॉफ्ट डेटा उनका पहुँचाया जाए, ताकि वो सर्च इंजन पे उनको इस तरह से डाला जाए ताकि ये जो काम हमारे अकाबरीन कर गए, जो किताबों की ज़िन्नत तो बन गए, लेकिन अब आने वाला वक्त चूँकि डिजिटल दौर है, तो डिजिटल दौर की ज़रूरत और उसकी अहमियत को समझते हुए इन तमाम मुसव्वदों को सॉफ्ट कॉपी जो अवेलेबल है उनको वहाँ पे अपलोड करना चाहिए इंटरनेट पे किसी प्लेटफॉर्म पे, और उसको सर्च इंजन के अंदर इस तरह से जो आजकल बच्चे कर रहे होते हैं कि सर्च इंजन पे वो नुमाया नजर आए कि पूरी एक साइंस है, उस पर काम करवाना चाहिए। तो ये एक बड़ा अहम काम है। तो हमारे देखने वालों को बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे अकाबरीन यहाँ मौजूद हैं, हमारे किबला डॉक्टर प्रोफेसर सुहेल शफीक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज हमारे साथ रहे। ये हमारे लिए बड़े कीमती लोग हैं, और आज के सबसे कीमती मेहमान हमारे मंजर आरफी साहब, सैयद मंजर आरफी, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनके काम खुद दुनिया जाती है। आप किसी भी जो नाती अदब से या अदबी सर्कल में आप मंजर भाई का नाम माशाल्लाह एक मीनारे की हैसियत रखता है, लेकिन ये जितने सादगी के साथ मैंने पूरी जिंदगी मेरे 20-22 साल से मैं देख रहा हूँ, और दीगर लोगों को भी देखता हूँ कि जो काम 1 रुपए का करते हैं 100 रुपए का गाना गाते हैं अपने काम पर। मंजर भाई उन लोगों में जिनके 100 रुपए का काम है, लेकिन गाना अपने काम का कभी उन्होंने नहीं गाया। तो आज हमारे नात अकेडमी की जानिब से हमारे सरपरस्त आला पीर तरीक़त रहबे शरीयत सैयद शाह सिराजुल हक काज़ी दामत बरकातुहू आलिया मौजूद है। मैं चाहूँगा शाह साहब के दस्तूर मुबारक से हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम अपने अकाबरीन और ख़ासकर वो लोग भी जो हमारे अपने हैं, जो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे और जो बड़े इखलास के साथ काम कर रहे हैं, हमने हर दौर में कोशिश की कि उनके साथ हम किसी तरह जुड़ सकें, उनके साथ खिदमत उनकी कोई पजीराई कर सकें। तो इन सफ़ीर नात अवार्ड, ये मसरूर कैफी नात अकेडमी का एक सिलसिला, डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, नमा साहब, ये एक अरसे से ये चल रहा है। तो आज की नशिस्त में चूँकि पहली दफ़ा हमारे पास नज़र भाई आए, तो हमने इस मौके को गनीमत जानते हुए ये कोशिश की है कि ये यादगारी शील्ड शाह साहब के दस्तूर मुबारक से हम अपने मेहमान खुसूसी जनाब मंजर आरफी साहब को ये यादगारी शील्ड भी पेश करें, और ये एक छोटा सा अवार्ड भी है। तो ये दोनों चीज़ें शाह साहब के दस्तूर मुबारक से मैं चाहता हूँ अभी आप ये मंजर आरफी साहब को पेश आ जाओ। अमल भाई आप भी आए। ये मंजर भाई की खिदमत के एतराफ में छोटा सा एक आप ये समझ हदिया तबरीक है, आप भी आ जाए। तो इसको आप कबूल फरमाएं, क्योंकि ये असल चीज जो है, हमारा मकसद ये है कि जो मंजर भाई काम कर रहे हैं वो काम जारी रहना चाहिए इंशाअल्लाह, और उसमें और बरकत आए। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए एक इधर ही बैठ जाओ, आ जाओ। तो मैं दरख्वास्त करूंगा किबला सैयद शाह सिराजुल हक काज़मी दामत बरकातुहू आलिया से कि आप दुआ के साथ इस नशिस्त को मुकम्मल फरमाएं।
زکریا شیخ اشرفی ابرار صاحب قابل ستائش ہے کہ یہ موقع ڈھونڈتے ہیں، مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان شہادت بزرگ بانو میں پہلے تو ایک شعر سنیے پھر دعا شروع. یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمجھتے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے، جہاں بازو سمجھتے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے. یا رب تو کری وہ رسول تو کری سب شکر کے ہنستے میں ہمیں وہ کری. وسیلتنا فی الدارین یا رسول اللہ، وسیلتنا فی الدارین یا حبیب اللہ، وسیلتنا فی الدارین یا نبی اللہ. میں ڈاکٹر صاحب کا جو یونیورسٹی کا تعارف یا ہماری ریاستوں کا تعارف اپنی جگہ رہا. زیادہ مشکور ہوں کہ وقت کی کمی کے باوجود اصل میں ہمیں شاہ فیصل علاقے سے نکل کے علاقوں سے نکل کے ہے، یعنی یہ وہ معاملہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کیا زمین کیا آسمان، کیا آسمانوں میں کیا زمینوں میں میرے اور آپ کے آقا کا ذکر ہے. اور جب آقا کا ذکر کرنے کیا جاتا ہے تو جو آقا کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ آقا کا ذکر کرنے والے خود ذکر کے حقدار بن جاتے ہیں. تو ہم اگر حقائق کی تلاش میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ روز ازل سے میں نے کتابوں کا انتخاب دیکھا تو اصل بات روز ازل سے یہ روایت چلی آ رہی ہے. اور اس روایت کو برقرار رکھنا حضرت زکریا شریف کا بہت احسان مند ہوا کہ انہوں نے ابھی کہا اپنی بچی کا تذکرہ کیا. تو اصل میں بات اتنی سی ہے کہ ہمیں سمبل بننا چاہیے اور یہ ہماری کوششیں کاوشیں بے شک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں اور اس سے زیادہ مسائل ہمارے پاس ہیں، تو مسائل اور وسائل کے درمیان میں رہتے ہوئے اگر یہ خدمت آپ کر رہے ہیں تو یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ بے شک کہ ہم کہتے ہیں شاعر ہیں، لیکن شاعروں کی جتنی اقسام ہیں، لیکن جب کوئی شاعر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ اس نے نعت بھی کہی ہے، اس نے نعت بھی کہی ہے. اسی طرح جب ہم لکھنے والوں کو تلاش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے سیرت بھی بیان کی ہے. تو اصل میں ہمارا شعبہ جو ہے آج کی اس نشست میں ہم ایک تعارف یہ بھی کرا دیں کہ ابرار صاحب ہوں یا زکریا صاحب ہوں، یہ اصل میں دین کی فضیلت کو، دینیات کو لے کے چلتے ہیں کہ اس میں جو ہمیں شعراء اکرام، ادیب، صحافی جو لوگ بھی، تو یہ منظر کشی کیا ہے؟ تو منظر کشی ہم کیا کریں گے؟ منظر کشی تو یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ، قرآن مجید نے کہا یہ منظر کشی کرنا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کی منظر کشی تو قرآن خود کر رہا ہے. اب جب قرآن ہی ہمیں منظر کشی کی دعوت دے رہا ہے تو یہ ہماری خدمت جو ہے، یہ ہماری خدمت کر رہا ہے کہ اس چیز کا ہمیں ادراک کریں اور ہم اپنے تئیں کوشش یہی کریں تو یہ خدمت آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرش سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و شفاؤنا و محبوبنا و ملجانا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. حاضرین محفل میں صاحب خانہ پر اپنے رحم و کرم فرما. اللہم حافظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہی رحم کیجیے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کرتے ہیں خدا کے واسطے. ہمارے قلوب اذہان گمان کے خالی ہاتھ جھولی پھیلی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائیے. ہمارے والدین جن کے حیات ہیں ان کا سر
साया रहे और जो आपकी बारगाह मौजूद हैं उनकी मग़फ़िरत होगा। मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के साथ हम हाज़िरीन महफ़िल के घरों पे अल्लाह रहमत की बारिश फरमा, हमारे अहले खाना पे रहमत की बारिश फरमा, आफ़त और आफियत अता फरमा, सेहत और सलामती अता फरमा। फरियाद करता हूँ हाज़िरीन से कि मेरे लिए दुआ करें। उम्रे की तैयारी है, एक इज़्न है, एक ख्वाहिश है, अल्लाह मुझे आसानी अता करे, अल्लाह मुझे आसानी अता करे। अल्लाह हमारा बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुल राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम वसब्बितना अलल ईमान वसब्बितना अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना खैरद्दीन मअल क़ुर्ब वल इख़लास वल इस्तिक़ामत। या रब या रब या रब, अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा, इस मजलिस की में बरकतें अता फरमा, इसके इनेकाद करने वालों की जिंदगियों को सेहत और सलामती के साथ, अल्लाह शरीक महफिल जितने की जिंदगी को सेहत और सलामती के साथ जारी और सही रख। अल्लाह हमारा बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुल राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।